السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام وی سی اور رجسٹرار بلتستان ہٹاؤ مہم کے حوالے سے جاری ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، کسی بھی تعلیمی ادارے کا اگر وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہے تو یقیناً اس میں وہاں کے وی سی، رجسٹرار اور اگر کالج یا یونیورسٹی کے جو پرنسپل وغیرہ ہے اور وہاں کے سٹاف، وہاں کے منتظمین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، وہاں وہ ناکامیاب ہے جو تعلیمی ادارے ہیں تو اس میں بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ تو آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کال پر بھی موجود ہے سیاسی و سماجی شخصیت، عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کے چیئرمین جناب نجف علی، اور اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ سمارٹ ویژن ٹاک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تطہیر کاظمی صاحب۔ تو سب سے پہلے تطہیر بھائی، میں بات کرنا چاہوں گا، وی سی اور رجسٹرار بلتستان ہٹاؤ مہم کے حوالے سے ایک بہت بڑا تحریک اس وقت چلنے جا رہے ہیں، آوازیں اٹھ رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ جی بالکل، آپ کا بہت شکریہ۔ وی سی ہٹانے کی مہم کے پیچھے یہی ہے کہ جب سے وی سی وہاں پہ تعینات ہوا ہے، وہاں پہ مختلف قسم کی بے ضابطگیاں یونیورسٹی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وی سی آؤٹ آف کنڈکٹ اور آؤٹ آف ٹرن جا کے لوگوں کو وہاں نوازتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹلی وی سی کے اخلاقیات کے حوالے سے اور وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی کئی چیزیں اسکرین شاٹس منظر عام پہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد عوامی حلقوں میں یہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ یونیورسٹی آف بلتستان کے وی سی کو اب وہاں پہ وی سی نہیں رہنا چاہیے، وہ اب بلتستان سے اس کو ہٹایا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے عوامی پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جی، اس حوالے سے کال پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نجف علی۔ آپ سیاسی و سماجی شخصیت کے ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کے چیئرمین بھی ہے۔ تو جی نجف بھائی، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ لوگ جو بلتستان یونیورسٹی میں وی سی اور رجسٹرار جو ہے نا ہٹاؤ مہم کے حوالے سے آپ لوگ ایک آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا حقائق ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ جب سے وی سی بلتستان یونیورسٹی اس یونیورسٹی پر تعینات ہوا ہے، یہ ہمیشہ ایک بہروپیہ ہے۔ کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں جا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا شروع سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ بلتستان یونیورسٹی چونکہ ایک نوزائیدہ یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کی بنیادیں بہتر طریقے سے ہو، لیکن چونکہ اس وی سی کو بلتستان یونیورسٹی سے کوئی غرض نہیں، غزل میں کوئی پروگرام ہو یہ وی سی وہاں پہنچ جاتا ہے، نگر میں کوئی پروگرام ہو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ کی حلف برداری، وزراء کی حلف برداری سے اس وی سی کے کیا تعلق، لیکن یہ بہروپیہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو 3 سالوں سے کے شور بچانے کے باوجود، ابھی 3 سال اس کا ٹینور مکمل ہونے کے باوجود 6 مہینے سے یہ مسلط ہے یہاں پہ۔ اور ابھی حال ہی میں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بلتستان یونیورسٹی میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ وی سی نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے، اور وہ حد تو یہ ہے کہ جو ان کے جو رشتہ دار پنجاب سے اسکردو گھومنے پھرنے آئے، ان کو بھی انہوں نے بلتستان یونیورسٹی کے فنڈ سے ان کو بھی نوازا ہے۔ تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس جو ایڈیٹر جنرل کے جو رپورٹ ہے، اس کے مطابق جتنی کرپشن ہے وہ اس پر تحقیقات کیا جائے، نیب کو کارروائی کرنی چاہیے، ایف آئی اے کو کارروائی کرنی چاہیے، اور جتنے ادارے ہیں پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ جائے اور ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو ہے نا رپورٹ کے مطابق اس پر کارروائی کرے۔ اور دوسرا، حال ہی میں ان کے کچھ واٹس ایپ اور ان کو میسنجر سے جو ہے نا کچھ نازیبا الفاظ لیک ہوئے ہیں، گو کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں اس پر فرازی رپورٹ ہو، اس پر ایک انکوائری بٹھایا جائے، اور ایسے درندہ صرف وی سی کو جتنی جلدی ممکن ہو اس بلتستان یونیورسٹی سے فارغ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جتنے غیر قانونی تقریر انہوں نے کی ہے، یہ اور رجسٹرار مل کر جنہوں نے یہاں پر لوٹ بچا ہوا ہے، تمام صورتکاروں کے سننے میں آیا ہے کسی کی بیٹی کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے بھائی کو یہاں پر اپائنٹمنٹ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بلتستان کے تمام صورتکار جو چھوٹے چھوٹے ایشوز پر یادگار پاتے تھے، جو چھوٹے چھوٹے ایشوز پر ہر قسم کے احتجاج کرتے تھے، آج وی سی کے معاملے میں بالکل خاموشی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے جتنے غیر قانونی بھرتیاں ہیں ان کو فوراً فارغ کیا جائے، وی سی اور رجسٹرار کو اسے یونیورسٹی سے فارغ کر کے ایک غیر متنازع اور یونیورسٹی کے معاملات جاننے والے کسی شخص کو وی سی لگایا جائے اور اہل کسی شخص کو رجسٹرار لگایا جائے۔
جی بہت شکریہ نجف علی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ اپنے اظہار خیال پیش کر رہے تھے اور آپ کے مطالبات پیش کر رہے تھے. تو ایڈوکیٹ صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح نجف بھائی نے مختلف اس کے ایشوز کے حوالے سے بات کی, ایک حقائق انہوں نے بتایا جو اس کے بیک گراؤنڈ ہے, وہ اپنے وی سی اور رجسٹرار بلتستان یونیورسٹی اپنے طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل, میں نجف بھائی سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بلتستان یونیورسٹی مالی ضابطگیوں میں بڑھ چڑھ کر سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے اس کی, اور وہ اس میں ملوث ہے. جو رپورٹ آئی ہے جس کا ذکر نجف بھائی نے بھی کیا, اس کے حساب سے انہوں نے اسلام آباد کا ایک کیم آفس انہوں نے اسلام آباد میں بنایا گیا ہے, اس پہ کروڑوں اخراجات آتے ہیں اور مختلف اس کے ذریعے مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو نوازنے کی اس نے بڑی کوشش کی ہے. تو مالی بے ضابطگیوں میں وہ ملوث ہے اس رپورٹ کے مطابق. اب اس رپورٹ کے آنے کے بعد وی سی کو وہاں کا وی سی رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. دوسری بات یہ ہے کہ وی سی نے بلتستان کے جتنے بھی وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جن کا وہاں پہ چلتی پھرتی شخصیات ہے, تو ان کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے مختلف طریقے سے ان کو نوازا گیا اور ان کو کنٹرول کیا گیا. یہ بہت بڑا المیہ ہے بلتستان کے لیے, پورے ریجن کے لیے, کہ واحد یونیورسٹی جس میں بلتستان بھر سے طلباء و طالبات موجود ہے اور اس کو تنزلی کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اس صورتحال میں ایسی شخصیت کو وہاں پہ وی سی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اگر ہم دیکھیں کل جمعے کے خطبوں میں بھی اس حوالے سے مذمت کی گئی ہے. بلتستان کے عوام اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں بالکل دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ غصے میں ہیں. تو آپ کل جو سول سوسائٹی اس وقت احتجاج کرنے میں اترے ہیں, اور یقیناً سول سوسائٹی کا وہاں پہ اس طرح اکثر چیزوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں آواز اٹھانے میں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا یہ دھرنا جاری رہے گا؟ جی, میں نے سول سوسائٹی کے ارکان میں بہت زیادہ غم و غصہ دیکھا. میں ان کے احتجاج کو دیکھ رہا تھا, لائیو دیکھ رہا تھا. تو ان کے کئی مطالبات تھے. ایک تو سکردو میں کالجز کے حوالے سے ان کے مطالبات تھے. ایک کالج پہ پورے بلتستان کا بوجھ ہے, ان کا مطالبہ تھا کہ کئی اور کالجز سکردو میں بننے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وی سی جو ہے نا اس کو کسی کی پشپنا ہی حاصل ہے, اور انہوں نے اداروں کا نام بھی لے لیا, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں بھی انہوں نے کی. تو اگر حقیقت میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا اگر وہاں پہ ہاتھ ہے وی سی کے پیچھے اس کو بچانے کے لیے, اور انہوں نے کچھ ثبوت دے دیے کہ جتنے بھی کانوکیشنز ہوئے ہیں ان میں انہوں نے فوجی سربراہان کو وہاں پہ ایز اے مہمان خصوصی بلایا, تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے آڑ میں اور ان کی پشپناہی حاصل کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ قابض رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سول سوسائٹی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں جو احتجاج وہ کرتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی شخصیات ہیں ان کی آواز مقتدر اعلیٰ لوگوں تک پہنچ جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وی سی اور رجسٹرار کے حوالے سے کیا جو ہے نا ان کی طرف سے جواب آتے ہیں, اور ان کیس اگر اس حقائق کے پیچھے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ثبوت غیر اخلاقی جو ہے نا کوئی ثبوت سامنے آتے ہیں, تو اس صورت میں بلتستان یونیورسٹی میں کیا تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں, کافی چیزیں سامنے آ گئی ہے. صرف اس پہ ایک رپورٹ اور اس پہ شفاف تحقیقات ہونے کے بعد اس پہ ایک رپورٹ آ جائے گی, اور اس کے بعد بلتستان یونیورسٹی میں کسی اچھی شخصیت کو, کسی گڈ مورل کریکٹر اور اچھے پڑھے لکھے اور ایکسپیرینس بندے کو وہاں کا وی سی ہونا چاہیے. اور وہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں ان کے کردار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کرداروں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آئندہ آنے والے وی سی اور جیسے بھی جتنے بھی وہاں کے فیکلٹی ممبرز ہوں گے وہ ان پہ حاوی نہ ہو.
تو یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ مقامی سہولت کار ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. ٹھیک، اگر ہم دیکھتے ہیں کیا بلتستان کے عوام اب وی سی اور جو رجسٹرار ہے ان کو ہٹانے میں کامیاب ہوں گے؟ وہ کس حد تک آپ دیکھتے ہیں، کیا ثابت قدم رہیں گے یا ان کی طرف سے کوئی واضح کوئی ثبوت سامنے آ جائیں گے؟ تو پھر عوام کو آپ اس صورتحال میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ دو سچویشنز ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہراسمنٹ کے جو کیسز ہے، ہراسمنٹ کے جو اسکرین شاٹس ہے، وہ وی سی کے کرپشن کو ایک رپورٹ آنے کے بعد کرپشن کو بچانے کے لیے وہ پھیلایا جا رہا ہے تاکہ اس کے کرپشن سے لوگوں کی توجہ ہٹایا جائے. وی سی نے فارغ ہونا ہے دونوں صورتوں میں. اگر وہ ہراسمنٹ میں ملوث ہے تب بھی اس نے فارغ ہونا ہے، اگر کرپشن میں ملوث ہے تب بھی اس نے فارغ ہونا ہے. اور رجسٹرار کے حوالے سے بھی سننے میں آیا ہے کہ اس نے اپنے قریبی 5 بندوں کو اس نے یونیورسٹی میں نوکری دی ہے اور ان کو مراعات دے رہے ہیں. اور وی سی کے بارے میں بھی ہم نے یہی باتیں سنی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نوازنے میں اور اس کے جتنے گیسٹ وہاں پہ آتے ہیں ان کو فیسلٹیٹ کرنے میں وہ وہاں پہ مصروف عمل رہتے ہیں. اب یہاں پہ دونوں کرپشن کے گڑھ ہے وی سی اور رجسٹرار بلتستان یونیورسٹی میں، تو ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشاورت سے بیلنس کرنے کے لیے ایک دوسرے کی چیزوں کو، ایک دوسرے کے جو ہے نا کرپشن کو، وہ اس پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وی سی کو وہاں پہ اب جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگر ہم دیکھتے ہیں سرچ کمیٹی کے حوالے سے بھی لوگوں کا جو ہے نا سوشل میڈیا پہ مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں سرچ کمیٹی کے حوالے سے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ایجنسیوں کی بات کر لیں یا دوسرے اداروں کی جن کی یہ ذمہ داری ہے، تو وہ اس کیس کو کیسے سالو کر لے؟ کیا اس کے پیچھے جو ہے نا لاہ عمل ہوگا؟ سرچ کمیٹی کا یہ ہے کہ سرچ کمیٹی کے چیئرمین ایک ایسے بندے کو بنایا ہے کہ جو کبھی میرا نہیں خیال کہ اس نے یونیورسٹی میں کسی یونیورسٹی کے پوسٹ پہ وہ رہا ہو. وہ ایک پی ٹی وی کا ایک ملازم ہے اور اس کو سرچ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سرچ کمیٹی کے چیئرمین ایک ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے جو یونیورسٹی کے کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز رہا ہو یا ایچ ای سی کے کسی بورڈ کے ممبر رہا ہو، ایچ ایس سی کے کسی آفس میں وہ آفیسر رہا ہو. تو اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو جس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے یونیورسٹی کے معاملات کا، وی سی کس طرح کے بندے کو ہونا چاہیے، اس کو چیئرمین بنانا یہ اداروں کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی ہے اور چیزوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مستقبل میں بھی بلتستان یونیورسٹی کو ایسے ہی چلایا جانے کی جو ہے نا کوشش ہے. تو وہاں پہ سرچ کمیٹی میں پڑھے لکھے لوگوں کو شامل کر لینا چاہیے اور تاکہ بلتستان کی واحد یونیورسٹی جو کہ وہاں کے مستقبل کا مسئلہ ہے تو وہ فعال ہو اور بلتستان ترقی کرے. بالکل. اب آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وی سی اور رجسٹرار کے حوالے سے ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ کوئی غیر اخلاقی یا یہ جو اسکرین شاٹ جو اس حوالے سے زیادہ خبریں چل رہے ہیں، یقیناً ہم اس پر بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس طرح حرکت کریں گے. لیکن یہاں پہ بہت سے جو ہے نا چیزوں کا ثبوت ہونے کے حوالے سے باتیں ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں بلتستان یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹس ہیں بلتستان یونیورسٹی کے، ان کا خاموش رہنا، اور کیا دیکھتے ہیں آپ اس کے پیچھے کیا آپ پیغام دیں گے جو اسٹوڈنٹس ہیں؟ اسٹوڈنٹس بیچارے ابھی بلتستان کے ہی کالجوں سے اٹھ کے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور انہیں اسی یونیورسٹی کے تربیت یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں اور اکثر جو ہے نیو اسٹوڈنٹس ہیں. بیچارے اپنے فیوچر کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے. ان کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر وہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے تو ہو سکتا ہے ان کے جو ہے ایڈمیشن کینسل کیا جائے اور ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جائے. سادے سے لوگ ہیں بلتستان کے، آپ جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ڈر کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. یہاں پہ میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ طلبہ تنظیموں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور بی ایس ایف، اے بی ایم اور مختلف وہاں پہ اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں، ایکٹیو ہے.
ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس وی سی کے خلاف اور بلتستان یونیورسٹی کی ترقی کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے تاکہ بلتستان یونیورسٹی ترقی کرے. جی بہت شکریہ سید ایڈوکیٹ تطہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کال پر ہمارے ساتھ موجود تھے سوا سماجی شخصیت نجف علی, اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ہم آخر میں یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے پیچھے غیر اخلاقی کوئی کام نہیں ہوگا. ہمیں بلتستان یونیورسٹی کے وی سی اور رجسٹرار سے یہی امید ہے انشاءاللہ کوئی مناسب جو ہے نا اس کا جواب آئے گا, اور انشاءاللہ بلتستان یونیورسٹی کو آگے لے جانے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ کوشاں رہیں گے, اور امید کرتے ہیں بلتستان یونیورسٹی میں ہم آگے بھی اس طرح کوئی کیسز سامنے نہیں آئیں گے اور یہ ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کیمرہ مین سید ابرار حسین کے ساتھ سہراب علی, سمارٹ جی بی پروڈکشن.